پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کر دی کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان الاٹ نہ کیا۔ جو پاکستان کا قانون نہیں مانتا وہ یہاں سے چلا جائے، وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو تحسین کا سلام۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ سب کو بتایا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ وہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے وہ واپس کریں اور ان کا جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشن، اس کا رزلٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے۔ یہ فیصلہ 2 رکنی بینچ نے دیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ واپس کیا جائے، لیکن سپریم کورٹ سے وہ پی ٹی آئی نے درخواست واپس لے لی اس بنیاد کے اوپر کہ ان کا کیس جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں سنا جا رہا تھا، اور پشاور ہائی کورٹ نے ان کو اس کا ریلیف دیا، اور ریلیف دیتے ہوئے انہوں نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ان کا سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان جو ہے وہ واپس کرے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی خبر آئی تھی پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو نہیں مانا اور وہ اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ چلے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ان کی الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر پہلے تو اعتراضات لگے، پھر انہوں نے وہ اعتراضات دور کیے، اور اعتراضات دور کرنے کے بعد وہ درخواست جو ہے وہ جمعے والے دن جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے دوسری طرف وہ پی ٹی آئی نے بھی ایک درخواست جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر درج کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ توہین عدالت کر رہا ہے، انہوں نے ان کو انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ نہیں کیا ابھی تک، اور نہ ہی ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا ہے۔ یہ میں آپ کو نیوز بتا رہا ہوں، اور ان دونوں کیسز کی سنوائی جو ہے وہ انشاءاللہ کل ہوگی۔ ایک ہی سنوائی جو ہے وہ توہین عدالت کیس کی وہ پشاور ہائی کورٹ میں ہوگی، اور دوسرا جو الیکشن کمیشن نے اپیل کی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ قانونی تناظر کو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، انہوں نے اپنی جورسڈکشن جو ہے اس کو فالو نہیں کیا۔ یہ اپیل جو ہے یہ سپریم کورٹ میں جمعے والے دن سنی جائے گی۔ دونوں کیسز میں دیکھتے ہیں کل کیا فیصلہ آتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ جو ہے پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کے حکم کے مطابق، اس کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل چکا ہے۔ اس کے ووٹرز اور امیدواران جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ان کو انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ وہ الیکشن لڑیں گے اور بلے کے اوپر مہر لگے گی جب تک کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ جاری نہیں کرتی۔ ابھی بہت ٹائم ہے، آج ٹکٹوں کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ اعلان ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے ایف اے اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے بھی اپنی ٹکٹوں کا اعلان کرنا ہے، اور کو بھی مل رہے ہیں، کچھ آپ لوگوں کو بھی مل رہے ہیں۔ ساری ہماری ایک پورا پروسیس ہے، ہم نے پروسیس بھی کمپلیٹ کر لیا تھا۔ فائنل کنسلٹیشن خان صاحب کے ساتھ بھی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے تحفظات نہیں رہیں گے۔ لیکن میں پارٹی ورکروں سے اور کینڈیڈیٹ سے، امیدواران سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جس قسم کا ٹکٹ آپ چاہ رہے تھے شاید آپ کو وہ ٹکٹ نہیں ملا، یا آپ ٹکٹ چاہ رہے اور آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، تو مہربانی کر کے اپنے پارٹی کے ڈیسیجن کو سپورٹ کریں، ان امیدواران کو سپورٹ کریں جن کو ٹکٹ ملا ہو، اتحاد اور تحمل کا مظاہرہ کرے جس طرح آپ کرتے چلے آ رہے۔ مہربانی کرے پارٹی کو آگے لے جانے میں ہمارا ساتھ بٹائے، تاکہ جس مشکل میں خان صاحب آج جیل میں اگر بند ہے تو یہ آپ کی آزادی کے لیے بند ہے، اس ملک کی خود مختاری کے لیے بند ہے۔ اس لیے سسٹم کو اور اس میں ریفارم لانے کے لیے ہمیں جو میجارٹی چاہیے، سپورٹ آپ کا چاہیے، مہربانی کر کے یکجہتی کے ساتھ اپنے کینڈیڈیٹوں کو سپورٹ کرے تاکہ پارٹی کو ہم وہ جتوا سکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو جیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری بات ہوئی تھی خان صاحب سے پنڈی کے حوالے سے، شیخ رشید سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی ٹیم ہماری فیصلہ کرے گی، کیا اس میں فیصلہ ہوا ہے؟ وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا۔ میں الیکشن جو پنڈی کے لیے ٹکٹ ایشو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا تھوڑے سے ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج دن میں ٹکٹوں کا اعلان ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسپلے بھی کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ کمپین انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 دنوں میں ہم کمپین بھی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 13 کے بعد۔ ناظرین، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پی پی نے اپنے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ جو نون لیگ ہے ان میں بھی مشاورت جاری۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو $70 کروڑ کی قسط جو وہ جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان
کاکڑ صاحب ایک تقریب میں موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو پاکستان کا قانون نہیں مانتا وہ یہاں سے چلا جائے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اگر پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستان کا قانون ماننا پڑے گا، اور یہ صرف عوام کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ تمام اداروں کے لیے، تمام سیاستدانوں کے لیے اور تمام بیوروکریٹ کے لیے اور تمام پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے عوام کے لیے بیان نہیں دی یا کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ بیان دے دیا، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ریاست کی ریٹ ہے اس کو چیلنج کروانا ہے، اگر کہیں پہ خود کش حملہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے جواب میں اگر وہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں کوئی گندی نظر رکھتا ہے، کوئی پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، وہ ایک حملہ کرے گا تو ہم اس کے جواب دیں گے، 10 مرتبہ جواب دیں گے۔ اگر کوئی پاکستان میں 10 حملے کرتا ہے، 10 دفعہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے تو ہم اس کو 1000 مرتبہ ٹارگٹ کریں گے، 1000 مرتبہ اس کا جواب دیں گے۔ یہ بہت ہی اچھی بات کی وزیر اعظم پاکستان کاکڑ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی جو اقدار ہیں اس کے وارث ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تصور ہے، الفاظ نہیں ہے محض۔ آپ اس تصور کے وارث ہیں، آپ اس خیال کے وارث ہیں، آپ اس عقیدے کے وارث ہیں۔ آپ میں سے جو جائے گا وہ جنت بری میں جائے گا، اور اس طرف سے جو بھی جائے گا وہ اسفل السافلین اس کا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیں، یقین کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کروں، میں نہ کوئی عالم ہوں نہ میں کوئی فتویٰ جاری کر رہا ہوں، لیکن ہر انسان کو اللہ نے ایک حد میں یقین کا تحفہ ضرور عطا کیا ہوتا ہے۔ میں اس یقین کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ وردی جو آپ کو پہنائی گئی ہے، یہ ریاست نے اختیار آپ کو تقویض کی ہے کہ اب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ نے معاشرے میں کوئی بھی گروہ، وہ کوئی بھی مسلح کارروائی کرے، اس کو روکنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ قانون آپ کے پس پشت کھڑا ہے، معاشرہ آپ کے پس پشت کھڑا ہے، اور جو اس تصور کو نہیں سمجھتا وہ اس معاشرے اور اس قانون اور اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ مسلمہ اصول یہی ہے، ہر ریاست کے پاس آج کا مروجہ قانون، رواج، طریقہ کار یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو تحسین کا سلام۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ سب کو بتایا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ وہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے وہ واپس کریں اور ان کا جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشن، اس کا رزلٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے۔ یہ فیصلہ 2 رکنی بینچ نے دیا تھا اور انہوں نے مزید کارروائی یا اس سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا دیا، اور اس کے بعد ایک اور اپڈیٹ آئی، اس کے بعد جو ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا دیا، اور انہوں نے لکھا کہ وہ ان کو فخر ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن چکے ہیں، اور اب انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں۔ یہ ان کا بیان آیا ہے۔ جسٹس مظہر علی نقوی صاحب نے اس کا جواب بھی دیا اور اس کی تردید بھی کی۔ انہوں نے اپنے تمام جو پر الزامات تھے ان سب کے تردید کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کارروائی یا اس سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا دیا، اور اس کے بعد ایک اور اپڈیٹ آئی، اس کے بعد جو ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا دیا، اور انہوں نے لکھا کہ وہ ان کو فخر ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن چکے ہیں، اور اب انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں۔ یہ ان کا بیان آیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 اہم جج جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر پاکستان جو ہے ان کو بھجوا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر کیا لاہ عمل طے کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کے بہت سے اہم بینچز کے یہ دونوں جج حصہ رہ چکے ہیں، اور آنے والے چیف جسٹس بھی ہو سکتا تھا اعجاز الحسن صاحب ہی ہوتے، لیکن ان کے ریزائن کے بعد اب دیکھتے ہیں اگلی صورتحال کیا بنتی ہے۔ اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل
جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ سائفر کی ان کیمرہ ٹرائل جو ہے وہ غیر قانونی ہے، ان کیمرہ جو ہے ٹرائل وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت ہی خوش ہے، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ یہ تمام کارروائیاں جو کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ ساری غیر قانونی ہوں گی، اور عدالتوں جو ہیں ان سے ہمیں انصاف کی توقع ہے، عدالت ہمیں انصاف دے گی۔ جن کیمرہ ٹرائل جو ہے سائفر کا وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، وہ غیر قانونی ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اوپن ٹرائل کی طرف جاتا ہے یا نہیں، یا اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے شاہین نیوز کے ساتھ۔ تھینک یو، والسلام، پاکستان زندہ باد۔